مسند ابی یعلا حدیث نمبر 2951۔ مالک خلد و کوثر، شاہ بحر و بر، مدینے کے تاجور، انبیاء کے سرور، رسولوں کے افسر، رسول انور، محبوب دعوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان۔ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں یعنی آپس میں ملاقات کریں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول، جب ملاقات ہو کسی سے تو پہلے سلام کرنا چاہیے، پھر ہاتھ ملانا چاہیے، اور ہاتھ ملاتے وقت یغفر اللہ لنا ولکم یہ دعا دینی چاہیے، اور درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیے جو مسلمان دو بھائی آپس میں ملتے ہیں تو جب بھی دونوں ہاتھ ملاتے ہیں ملاقات ہوتی ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ میری آپ کی مغفرت فرمائے، یہ دعا دینی چاہیے، اور درود پاک پڑھیں گے تو دونوں کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ملاقات کے وقت یہ توفیق دے کہ ہم یاد بھی رکھیں اور عمل بھی کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وہ اعمال جو قبر کو جہنم کا گڑھا بناتے ہیں، اس میں ایک عمل سود خوری بھی ہے، اور ایک تعداد بدقسمتی کے ساتھ اس کے اندر ملوث پائی جاتی ہے۔ چنانچہ جہنم میں لے جانے والے اعمال یہ مکتبۃ المدینہ نے بڑی شان کے ساتھ شائع کی ہے، ماشاءاللہ۔ بہت پرانی کتاب ہے، اس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کی 2 جلدیں اور پہلی جلد میرے ہاتھ میں اس وقت۔ اس میں حضرت امام احمد بن حجر مکی حتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ہوا یوں کہ میں چھوٹا تھا اور پابندی سے اپنے والد صاحب کی قبر پر حاضری دیا کرتا تھا، اور یاد رکھیے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کی قبر پر حاضری دینی چاہیے، اور سید اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں جمعہ بعد فجر کا وقت افضل لکھا ہے۔ ماں یا باپ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے، قبر پر حاضری ان کا حق ہے، ان کا قرضہ معاف ادا کرنا ان کا حق ہے، ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں یہ بھی ان کا حق ہے، گناہوں سے بچ کر انہیں قبر میں رنجیدہ ہونے سے بچائیں یہ بھی ان کا حق ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت فرماتے ہیں، امام احمد بن حجر مکی حتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کی قبر پر حاضری دیتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ ایک بار رمضان میں نماز فجر کے بعد میں قبرستان گیا، غالباً رمضان کا آخری عشرہ بلکہ شب قدر تھی۔ اس وقت قبرستان میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ابھی میں نے اپنے والد صاحب کی قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک کا کچھ حصہ ہی پڑھا تھا، اچانک شدید آہو بکا اور رونے دھونے کی آواز آنے لگی۔ رونے والا بار بار آہ 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 یوں کہہ رہا تھا۔ چونے سے تیار شدہ سفید چمکدار قبر سے یہ آواز آ رہی تھی۔ اس آواز نے مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا۔ میں نے تلاوت چھوڑ کر وہ آواز سننا شروع کی۔ میں نے قبر کے اندر سے عذاب کی آواز سنی، اور عذاب میں مبتلا شخص آہوزاری کر رہا تھا۔ سننے سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک میں آواز سنتا رہا، پھر دن روشن ہو گیا تو وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ پھر ایک شخص میرے قریب سے گزرا، اس نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ میں نے اس سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یہ فلاں کی قبر ہے۔ حضرت امام احمد بن حجر مکی حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اسے جانتا تھا، یہ کثرت سے مسجد میں آتا جاتا تھا، جس کی قبر سے رونے دھونے کی آہوزاری کی آواز آ رہی تھی، عذاب کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں بچپن سے اس کو جانتا تھا، یہ مسجد میں بہت آتا تھا،
نماز وقت پر ادا کرتا تھا اور زیادہ باتیں بھی نہیں کرتا تھا، بیجا گفتگو سے پرہیز کرتا تھا۔ چونکہ میں نے اسے دیکھا ہوا تو میں نے پہچان لیا، مگر اس کی موجودہ حالت سے مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی کہ یہ کیا، یہ شخص تو مسجد میں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور زیادہ باتیں بھی نہیں کرتا تھا۔ اب میں نے معلومات کی کہ اس کے اعمال کیا تھے۔ جب میں نے پوچھا تو معلوم ہوا وہ سود کھایا کرتا، ایک تاجر تھا، ٹریڈر تھا، بوڑھا ہو گیا، اس کا مال کم ہوا، تو اب اس کے خبیث اور ظالم نفس نے اس کو دھوکہ دیا، شیطان نے اس کے دل میں سود کی محبت ڈالی، شیطان نے یوں ورغلایا کہ تو بوڑھا ہو گیا، تیرا گزر کیسے ہوگا، اس نے سود کا کام شروع کر دیا اللہ کی پناہ۔ اور یہی وجہ تھی کہ رمضان بلکہ شب قدر میں بھی اسے دردناک عذاب دیا جا رہا تھا اللہ کی پناہ۔ اللہ میں عبرت کی توفیق عطا۔ ایک اور واقعہ جو کہ دور حاضر کا ہی ہے، جوہر آباد، پنڈو آدم، باب الاسلام سندھ، ایک کپڑے کا تاجر، اس کا جنازہ قبرستان میں لایا گیا، امام صاحب نے نماز جنازہ کی نیت باندھی، مردہ اٹھ کر بیٹھا، لوگ خوفزدہ ہو گئے، امام صاحب نے بھی نیت توڑی اور کچھ لوگوں کی مدد سے اس مردے کو دوبارہ چارپائی پر بٹھا دیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ مردہ اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ جاتا تھا۔ امام صاحب نے مرنے والے کے رشتہ داروں سے پوچھا کیا یہ سود خور تھا؟ کہا ہاں یہ سود خور تھا۔ امام صاحب نے کہا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ لوگوں نے بغیر نماز جنازہ کے لاش اس کی قبر میں رکھی، جیسی رکھی قبر زمین کے اندر دھس گئی۔ اب لوگوں نے مٹی وغیرہ سے دبا کر بغیر فاتحہ کے گھر کی طرف امیر علیہ سنت مدنی پھول عنایت فرما رہے ہیں، سود و رشوت میں نحوست ہے بڑی، سود و رشوت میں نحوست ہے بڑی، سود و رشوت میں نحوست ہے بڑی، اور دوزخ میں سزا ہوگی کڑی، اور دوزخ میں سزا ہوگی کڑی، کھلکھلا کر ہنس رہا ہے بے عمل، کھلکھلا کر ہنس رہا ہے بے عمل، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ قبر جو ہے جنت کا باغ یا جہنم کا باغ، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے رہے اور تبارک و تعالی ناراض ہوا، سود خوری کرتے رہے، تبارک و تعالی ناراض ہوا، قبر جہنم کا گڑھا بن سکتا۔ وہ بوڑھے جو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے
مال کو کسی سودی ادارے کی ترکیب میں کر لیتے ہیں وہ ڈر جانا چاہیے، عبرت حاصل کریں۔ وہ نادان جو سود و رشوت کے لین دین سے اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں انہیں بھی ڈر جانا چاہیے۔ سود اللہ کی پناہ، یہ تو بے سود ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کس پر؟ سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، اس کا کاغذ لکھنے والے پر، اس پر گواہی کرنے والوں پر، فرمایا سب برابر ہیں۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1598۔ اس کا خلاصہ میں نے پیش کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سود 73 گناہوں کا مجموعہ ہے، 73۔ ان میں سے سب سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ اللہ کی پناہ، توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ اب وہ سود سے حج کرتا ہے، سود سے شادیاں کروا رہا ہے، سیاست چمکا رہا ہے، کاروبار بڑھا رہا ہے۔ اگر اللہ کی پناہ یہ بے غیرت آدمی اور انتہائی غلط آدمی کیوں سود کا کاروبار کرتا ہے، اور اس کی نحوست میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ ان میں 73 گناہوں کا مجموعہ سود۔ سب سے ہلکا یہ کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، وہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، کتنا ہی وہ مالدار ہو، میں مشہور شخص ہو، اگر یہ کام کرے توبہ توبہ سب اس سے نفرت کرے گا، تو یہ شخص اچھا نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر سود کا 1 درہم کھائے تو 36 دفعہ 36 ٹائمز زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے، اور اس میں کیا تھا؟ سانپ۔ اس میں کیا تھا؟ سانپ تھے، سانپ، سنیکس، اور وہ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یہ سود کھانے والے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک کا خلاصہ میں نے پیش کیا، حدیث نمبر ہے 2273۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو حدیث پاک آخر میں ہم نے سنی اس کے تحت اگر پیٹ میں، خلاصۃ عرض کرتا ہوں، معمولی کیڑا پیدا ہو جائے تو تندرستی بگڑ جاتی ہے، آدمی بے قرار ہو جاتا ہے۔ اب جس کا پیٹ سانپوں سے بھرا ہو، جس کے پیٹ میں بچھو ہو، اس کو تکلیف کیسی، اس کی بے قراری کیسی ہوگی؟ رب تبارک و تعالی ہمیں اپنی پناہیں عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھے اعمال رب کو راضی کرتے ہیں، برے اعمال رب کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح مزید سنیے، شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابو عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعد نماز عصر گھر سے باغ کی طرف چلا، مغرب سے پہلے قبرستان سے گزرا تو ایک قبر لوہار کی بھٹی کی طرح سرخ تھی اور مردہ اس میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا یہ ظالمانہ ٹیکس وصول کرنے والا تھا اور آج ہی مرا۔ قبر میں عذاب ہوا تو کہاں دوڑ کے جائیں گے، کس کو مدد کے لیے بلائیں؟ تو وہ جو ٹیکس لگانے والے اور ٹیکس وصول کرنے والے، ظلم اور رشوت کا لین دین جو کرتے ہیں، ان کو بھی ڈر جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو لائف انشورنس کے ساتھ دے کیش لیس ہاسپٹلائزیشن، فیملی کور، ملک بھر کے 400 سے مجرموں کی